نہیں ہے, مرزا وہ صاحب الہامات نہیں ہیں مرزا صاحب بھائی کی. کسی نے جمع کی ہے. مرزا صاحب جس نے جمع کی ہیں, جس نے بھی جمع کی ہیں وہ الہامات ہیں یا نہیں؟ وہ مرزا صاحب کی کسی الہام بہت سے بزرگوں پر بھی اترے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ساری الہامی کتابیں. حسینی صاحب مجھے صرف میں کالوں صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تذکرہ کے اندر جو الہامات لکھے گئے ہیں کیا وہ مرزا صاحب کے الہامات مرزا ہیں صاحب یا نے نہیں؟ ہاں کوئی یا ایسی کتاب نہیں لکھی. مرزا صاحب کے الہامات نہیں ہیں وہ. مرزا صاحب نے یہ کتاب ہی نہیں لکھی تھا. مرزا صاحب نے تو نہیں لکھی, لیکن تذکرہ کے اندر جو الہامات لکھے گئے ہیں کیا وہ مرزا صاحب کے الہامات ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ ڈینائی کر دے کہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں کہ نہیں, الہامات وہ مرزا غلط صاحب بیانی کی کی ہے بہت سی وہاں کتابوں میں. پہ. مرزا صاحب کے الہامات ہیں, مرزا صاحب کے الہامات ہیں, کتاب نہیں نا. مرزا صاحب کے الہامات ہیں. الہامات وہ تذکرہ کے اندر روحانی جو خزائن میں بھی بہت سی جلدوں میں ہیں. وہ الہامات مرزا صاحب کے ہیں, تذکرہ کے اندر جو لکھے وہ ہیں. بھائی چلو روحانی الہامی کتاب تو نہیں ہے نا, الہامات ہیں. وہ کتاب کی صورت الہامات میں تو- ہیں نا. ہاں. جی الہامات ہیں نا. الہامات تو مرزا صاحب کے الہامات کتاب کی اچھا الہامات جو ہیں. ہوتے ہیں وہ الہامات ہیں کتاب یا کی نہیں؟ صورت میں آپ ہوتے اس ہیں. کو پھر طول دیتے جا رہے ہیں. آپ ہاں یا نہ میں جواب دے کے نہیں ہے, بالکل نہیں. مرزا صاحب پر الہامات نہیں ہوئے. الہامات جو ہوتے ہیں, الہام کسی کو بھی ہو سکتا ہے, کسی قسم کا بھی ہو آپ سکتا ہے, مرزا تو وہ صاحب کو آپ ہوئے کی ہیں شریعت نہیں الہامات. ہوتی. مرزا صاحب کو ہوئے الہامات کی بنیاد پر کوئی شریعت نہیں آج تک بنی. مرزا دکھائیں صاحب کسی کو نے الہامات ہوئے الہامات کی ہیں. بنیاد پر کوئی شریعت بنائی ہو. آپ اس کو مان کیوں نہیں رہے یار؟ آپ کیوں شرما رہے ہو؟ میں آپ تو کو ڈر کہہ کیوں رہا ہوں رہے؟ کہ مرزا صاحب پر الہامات الہامات ہوئے کی ہیں. سنیں, پہلی بات تو جو سنائیں. تذکرہ ہے مرزا صاحب نے اس کو نہیں لکھا, جس طرح سے چلے ٹھیک ہے, تذکرہ مرزا صاحب کی کتاب نہیں ہے. تذکرہ جو کتاب ہے الہامات، جس نے بھی پھر لکھی جو ہے اس کے الہامات اندر جو ہوتے ہیں، الہامات لکھے گئے ہیں وہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ہیں یا مرزا نہیں؟ صاحب نے خود اس طرح کتاب نہیں نہ لکھی. مرزا صاحب کے جو الہامات ہیں وہ تذکرہ کے اندر درج ہیں یا نہیں؟ وہ اگر کسی نے الہامات جو اس ہیں وہ طرح مرزا درج صاحب کے کر ہیں کے یا نہیں؟ کتاب کی صورت میں اس کو شائع کر دیا ہے تو شائع کر مرزا دیا صاحب نا, نے تو تو مرزا کتاب کی صاحب کی صورت ہے میں نا نہیں وہ لکھی. مرزا صاحب کی ہے نا الہامات. الہامات تو مرزا صاحب کے ہی ہیں, لیکن مرزا صاحب کے نے اس الہامات طرح ہیں کی یا نہیں؟ کتاب تو نہیں ان کو کہا, ان کو یہ تو نہیں کہا کہ یہ وہ شریعت ہے آج کے بعد. تذکرہ دنیا کے اندر کتاب ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ کرتی ہے. اس کے اندر جو الہامات لکھے گئے ہیں وہ مرزا صاحب کے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی, مرزا صاحب کے. مرزا صاحب کے الہامات ہیں نا, تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اپنے جو جس مذہب کا جو ماننے والا نا وہ اپنا دعویٰ اور دلیل اپنے مذہب کی کتاب کے الہامات سے وہ پیش کرے گا. آپ جو مرزا صاحب کے الہامات ہے اس سے اپنا دعویٰ پیش کر دیں. مرزا صاحب کیا دعویٰ کی کرتے ہیں؟ کتاب کون سی ہے یہ تو پتہ چلے نا. جو تذکرہ جس کے اندر مرزا نہیں, صاحب کے وہ ان الہامات کی درج ہیں. کتاب ہے نہیں نا. وہ ہاں ان جی. کی کتاب, وہ ان کی لیکن کتاب الہامات تو انہیں کیا نا, نہیں. الہامات تو انہیں کیا نا. جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے اوپر پورا نہیں پڑتی بات. جو آپ حوالہ پڑھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنا دعویٰ اور دلیل اپنی الہامی کتاب سے پیش کریں. تو ان کی کون سی الہامی کتاب ہے جس میں سے تلاش کیا جائے؟ وہ ان کی تو کتاب کو ہے یہ ہی نہیں الہامی میرے خیال میں. جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے تذکرہ؟ نہیں, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے کوئی کتاب تذکرہ نہیں لکھی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ مرزا ہے صاحب نے نہیں, مرزا صاحب نے نہیں لکھی, لیکن جماعت کی اگر کتاب مرزا تذکرہ. صاحب کوئی اپنی کتاب الہامی قرار دیتے نا پھر وہ بات یہ ثابت کرتی تھی, پھر ٹھیک تھی بات. اس کا مطلب ہے تذکرہ کے اندر جو الہامات لکھے ہیں وہ جھوٹ ہے, وہ الہامات نہیں ہے, ایسے کس پتہ نے نہیں گھڑ وہ دی ہیں وہ کس نے باتیں. لکھ دی ہیں کیا لکھے ہیں, لیکن وہ مرزا صاحب یہ کی عمران کتاب صاحب سے میں عمران صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, عمران صاحب اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ سارے جھوٹ ہیں, گپ ہے وہ. یہ اب آپ اس طرح اتنے الفاظ زیادہ نہ کریں. آپ کو یہ بتا دیا کہ مرزا صاحب نے کسی کتاب کو یہ کہہ کر یہ نہیں کہا کہ یہ میری الہامی کتاب ہے, یہ شریعت ہے. مرزا, اچھا آپ لوگ تو مانتے ہیں کہ نہیں اس کو؟ کیا مانتے ہیں؟ اس کو مرزا صاحب کے الہامات مانتے ہیں؟ الہامات, میں کہتا ہوں مرزا صاحب کے الہامات وہ شریعت نہیں ہے ان کی بنیاد پر. اچھا وہ ہم قرآن شریعت کو نہیں ہے. جو ہماری الہامی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. یہ اچھا تو مرزا صاحب کا جو الہامات ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ الہام ہے, وہ قرآن کو کیا الہام سمجھانے ہے؟ کے بس لیے الہام ہے, الہام ہے تو الہام ہے. قرآن تو کو الہام سمجھانے ہے کے تو لیے آئے ہیں. قرآن کو سمجھانے کے لیے آپ مجھے مرزا صاحب کے اپنا جو دعویٰ ہے نا وہ جس طرح باقی بزرگوں پر بھی قرآن کو سمجھانے کے الہام ہوئے ہیں, خدا نے اپنے بزرگوں پر الہام کیے ہیں. وہ مرزا صاحب پہلے تو نہیں ہیں امت میں جن پہ الہام ہوا ہے. مرزا صاحب کے الہامات میں سے آپ مجھے اپنا دعویٰ پیش کر دیں, میں قرآن سے اس کا رد کر دیتا ہوں. سننے میری دیکھنے والا قرآن ہے فیصلہ کر لیں الہامی گے. کتاب, میں نے اپنی الہامی کتاب سے دے دی. تو مرزا صاحب کے جو الہامات ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ ہاں, تو مرزا صاحب کی بھی الہامی کتاب قرآن تھی.
نہیں وہ تھی نا، نہیں ان کی تھی، وہ کہاں کہتے پر ہیں میرے انہوں نے پاس انکار علامات، کیا؟ یہ دکھائیں. وہ تو علامات وہ کہتے ہیں کہ یہ تذکرہ جو ہے نا اس کے اندر جو علامات میں جماعت کہاں پر کہا مرزا صاحب نے یہ جماعت تذکرہ میں احمدیہ میرے اس الہام چیز ہے وہ پر شریعت ایمان رکھتی ہے، ان کا اعتقاد اس پر ہے کہ تذکرہ کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں لو. وہ مرزا صاحب پر مرزا صاحب نے علامات یہ ہوئے کہا ہیں۔ ہے کہ یہ تذکرہ میں جو الہام ہے یہ میرے ہیں اور یہ شریعت ہے اور یہ آپ ہماری تو الہامی مانتے ہیں اس کتاب کو کہ نہیں؟ آپ تو مانتے ہیں یا نہیں؟ ہے. اچھا آپ مانتے ہیں اس کو؟ ہے جی، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے؟ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ مرزا صاحب مانتے نے یہ ہیں کہا ہے؟ آپ مجھے نہیں، مرزا صاحب نے نہیں کہا، مرزا صاحب تو کہتے ہیں یہ میرے علامات جب ہیں۔ مرزا صاحب نے اس کو ہمارے جس اوپر پہ آپ الہامی کتاب بنیاد نہیں رکھے بنا نا، کر بات نصب کیا کنکریٹ تو ہونی آپ کیا چاہیے، ہوتے ہیں؟ بات کنکریٹ اس طرح نہیں کرنی چاہیے، بات سمپل ہے۔ جو آپ نے فریم کیا ہے نا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنی دعویٰ اور دلیل اپنی اعلامی کتاب سے پیش کرنی چاہیے، تو اگر مرزا صاحب سے مطالبہ ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب اپنی اعلامی کتاب سے اپنا دعویٰ اور دلیل پیش کریں، یہ ٹھیک ہوگی بات۔ تو جو تذکرہ کے اندر جو الہامات لکھے گئے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا کوئی فیصلہ نہیں نہیں، جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ میری الہامی کتاب ہے تو پھر اس میں سے دے دیں گے۔ آپ نہیں مانتے؟ مرزا صاحب نے کہا، آپ نہیں مانتے؟ مرزا آپ نہیں صاحب نے مانتے؟ کہا، مرزا صاحب نے میری کہا، بات آپ سے ہو رہی ہے، مرزا صاحب سے تو نہیں ہو رہی میں ہے، نے آپ تو مانتے مرزا ہو کہ صاحب نہیں؟ کی بات ماننی ہے، یوسفی کی تو نہیں ماننی۔ تو پھر آپ نہیں تو اس کے اندر جو مرزا صاحب علامات نے لکھے مجھے مرزا بتایا ہے ہماری الہامی کتاب قرآن ہے، مرزا تو قرآن خاتم الکتاب ہے، جو تذکرہ ہمارے کے اندر علامات جتنے لکھے ہیں قاعدے وہ ہیں وہ کس کے؟ قرآن کے مطابق ہیں جو اور یہ تذکرہ قیامت کے تک اندر کے لیے ہے۔ جو تذکرہ کے اندر جو باتیں لکھی تو ہیں جو وہ کس کی باتیں ہیں؟ مرزا وہ صاحب نے قرآن کے بارے میں کیا ہے وہ نہیں آپ کو پتہ چلے؟ وہ میں پڑھ کے سنا دوں؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، مرزا صاحب کے جو علامات جو تذکرہ کے اندر درج ہے آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ تو جو مرزا صاحب نے قرآن کے بارے میں بتایا ہے اس کے بارے میں آپ کا ایمان ہے؟ یار میں آپ سے سوال کے اوپر سوال کیے جا رہے ہیں، مرزا صاحب سوال کے کے جو اوپر علامات سوال ہیں ہی ہوتا ہے اور کیا آپ ہوتا کا اس پر ایمان ہے؟ ہے؟ جس طرح کا سوال ہوتا ہے اسی طرح کا جواب ہوتا ہے۔ جواب تو آپ نے پہلی بات کا بھی نہیں دیا۔ جی میرا ایمان ہے قرآن پر اور مرزا صاحب نے قرآن پر ایمان رکھنے کا۔ مرزا صاحب کی باتوں پر ایمان نہیں ہے آپ کا؟ ہاں، مرزا صاحب کی بات پر ایمان لا کر ہم قرآن پر ایمان لاتے تو جو مرزا صاحب پر علامات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کا اس پر بھی ایمان ہے؟ ہیں۔ ہاں بے شک، قرآن کی طرح تو نہیں ہے نا، قرآن سے بڑھ کر کوئی الہام نہیں ہے ان کا۔ تو جو علامات جو انہوں نے جو تذکرہ کے اندر درج کیے جماعت احمدیہ نے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھ لینا چاہیے اگر آپ کا دل کرے۔ نہیں تو آپ نہیں پڑھتے؟ میں نے نہیں پڑھا، ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، مجھے قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ نے تذکرہ کی علامات پڑھے نہیں ہے؟ نہ، مرزا صاحب نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہی ان کی تعلیم۔ چلے، قرآن آپ نے پڑھا ہے؟ جی الحمدللہ۔ قرآن کے اندر ذلی اور بروزی کہاں پہ ذکر کیا گیا؟ یہاں پر بنا اسرائیلی نبی کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بات فریم صحیح ہونی چاہیے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے، جب انہوں نے یہ بات ہی نہیں پڑھی تو اس پر ہم بحث نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھیں اور پھر مجھے سنائیں، ہم سب انشاءاللہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ مرزا صاحب کا اگر یہ دعویٰ ہے، ثابت کر دیں، سنیں، آپ یہ ثابت کر دیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ذلی اور بروزی نبی میں ضرور بھیجوں گا اور بھیجتا رہوں گا، یہ آتے رہیں گے۔ اب اس قرآن میں سے ایک آیا مبارکہ پڑھے، ہم سب لوگ سنتے ہیں، جس کے اندر ذلی اور بروزی نبی کے آنے وہ کی کوئی نہیں ہے، وہ جی کوئی اللہ نے عمران نبی صاحب آنے کا کہا ہے، ذلی اور عمران صاحب بروزی کہہ دیں، تو عمران صاحب کہہ دیں کہ کوئی آیت نہیں ہے۔ میں سنیں کوئی نا، بھی آیت ایسی اللہ نہیں ہے۔ تعالیٰ نے نبی بھیجنے کا کہا ہے اور وہ قیامت تک بھیجتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذلی اور قرآن بروزی پر پھر آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ ذلی اور بروزی کا آپ کیوں، مرزا صاحب کیوں کہتے ہیں میں ذلی اور بروزی طور پر نبی پر ذل، آیا ہوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کی وہ قرآن خصوصیت پاک کے پائی اندر کہیں اس کا ذکر آتا ہے کس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذلی اور بروزی طور پر آگے نبی بھیجتا رہے گا؟ قرآن کریم میں کہیں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلی بھیجتا رہے گا؟ پھر وہ ٹاپک آپ کیوں چینج کر دیتے ہو؟ میں سوال آپ سے کچھ پوچھتا ہوں اور جواب بھائی آپ کچھ الزامی دیتے ہو۔ جواب کا بھی جو ٹاپک نہیں چینج ہوتا، الزامی جس دیکھیں، طرح آپ کا الزامی سوال ہے اس طرح کا میرا جواب ہے۔ یہ الزامی نہیں، یہ آپ موضوع کو چینج کر رہے ہیں۔ نہیں، میں خلط موضوع کو مبحث جس کو چینج کر کہتے رہا ہیں۔ آپ، میں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ، میں نے بھی آپ کو سوال پوچھا ہے کہ اللہ نے یہ کہاں پر کہا ہے کہ میں بنی اسرائیلی بھیجوں گا؟ جب اس موضوع پہ آئیں گے نا، جب اس موضوع پہ آئیں گے نا تو پھر ہم ابھی آ جائیں، پہلے اس کو کلیئر کر لیں، ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ مان جائیں کہ جی ذلی بروزی طور پہ کہا ہے بنی اسرائیلی آتے رہیں گے۔ آپ اچھا پہلے یہ بتا دیں کہ قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے ذلی اور بروزی کا؟
جی قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں ذلی اور بروزی نبی بھیجوں گا، اللہ نبی بھیجے گا، اس کا بس ذکر بس بس ٹھیک ہو گیا، بس یہی تو بات ہے۔ اب جو شخص یہ کہے کہ میں ذلی اور بروزی طور پہ نبی ہوں تو اس کا مطلب اس نے جھوٹ بولا ہے۔ نہیں، اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، وہ نبی ہے۔ چلو نہیں، اگر جو شخص یہ کہے، آپ نے ابھی کیا قرآن پاک کے اندر ذکر ہی نہیں ہے، قرآن اس پاک کے شخص اندر نے ذکر کب نہیں کہا ہے ہے۔ کہ میں نے قرآن کریم سے یہ لکھا ہوا ہے تو میں ابھی وہی ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ کیا کلیم کر دے کہ ذلی اور بروزی طور پہ میں نبی ہوں تو وہ اس کی اپنی ذاتی اور کے اپنے دماغ کی اپنے خیال کی بات ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ، جو اللہ تعالیٰ نے میں آپ کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں ٹھیک ہے اگر کوئی قرآن کے اندر نہیں ہے، کوئی بندہ خود سے کہہ دیتا ہے تو کم از کم اتنا آپ اقرار کر رہے ہیں ہاں یہ قرآن کے اندر تو نہیں ہے، لیکن جس شخص نے کہا ہے اس کی ذاتی بات ہے، اس کو اس کی ذات کی حد تک مانو، قرآن کے ہم اس اندر کو ماننے کے لیے ہے، تیار اللہ ہیں۔ نے سنے، اللہ نے نبوت اس کی کو بات باندھ نہیں کو کیا۔ سننے کے لیے میری تو سنیں، آپ نے سنائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو کہیں باندھ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی بھیجنا بند کر دیے ہیں۔ ہاں بنی اسرائیلی آتے رہیں گے لیکن پیدا کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، اللہ نے قرآن کریم یار میں یہ پھر نہیں آپ وہی بات وہی بات ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، نبیوں ایک کی ہی آمد کو ذلی- بند نہیں کیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بتا دیا کہ اب جو نبی ہوگا یا اب جس نبی کا آپ کی ہونا، بات آپ جو میری کہہ تو رہے ہیں سنیں، نا، اب میری بات ہی نہیں مکمل ہونے دیتے آپ درمیانی کو۔ اب جو نبی ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ وعدہ رکھ دیا، اس کو یہ بتا دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اور اس نبی کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا، اس میں نبوت کا بھی انعام ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت کا انعام دینا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہو۔ ذل اور بروزی ہونے کا مطلب یہ ہے، سن لیں نا بات مکمل، ذل اور بروز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو نبی ہوگا، کیونکہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت محمدی بیٹھ چکے ہیں اور اب شریعت کوئی نہیں آئے گی۔ اب ذل اور بروز کا کیا مطلب ہے کہ وہی نبی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پائی جاتی ہوگی تو وہ نبی ہوگا۔ یہ مطلب آپ کا ذاتی ہے یا قرآن پاک کا ہے؟ قرآن کریم سے یہ استدلال ہوتا ہے۔ استدلال آپ نے قرآن پاک کس آیت مبارکہ سے کیا جس کے اندر اللہ یہ میں نے آپ اللہ کے رب العزت سامنے نے سورہ فرمایا؟ نساء پڑھی ہے، آپ کو نبی سورہ کریم صلی نساء اللہ کے علیہ اندر وسلم کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ خاتم النبیین ہونے کا حوالہ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سورہ مکمل نساء ہونے کا حوالہ دیا، یہ قرآن سے باہر دے رہا ہوں میں آپ کو۔ سورہ نساء کے اندر کہیں بھی ذل اور بروز کا ذکر نہیں ہے۔ لو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ استدلال ہے، پھر کہتے ہیں کہ ذل اور بروز کا ذکر نہیں ہے۔ استدلال کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو مان جائے نا کہ میں ذاتی طور پہ استدلال کر رہا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے، قرآن پاک کا حکم یہ آپ نہیں ہے۔ کو میں یہی تو تو ہم نے کہا کہ یہ استدلال ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبر ہے۔ آپ کی اپنی ذاتی ہے نا، قرآن پاک کے اندر تو اس کا کوئی ذکر نہیں، نہیں ہے نا۔ ہماری ذاتی نہیں ہے نا، اس تو مجبور پھر ہے۔ آپ ہاں قرآن پاک کی آیت پڑھ دیں، آپ کی ذاتی نہیں ہے تو قرآن آیت پاک کے پڑھی اندر ہے میں نے فرمائیں۔ سورہ نساء کی، آپ کے سامنے نبی کریم اس کے اندر صلی ذل اللہ اور علیہ بروز کا وسلم ذکر نہیں ہے، النبیین کا۔ اس کے اندر ذل اور بروز کا ذکر نہیں، ذل اور بروز کا ذکر نہیں ہے عمران۔ میری سن لیں یوسفی صاحب، ایک وہ استدلال ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی راہ نکال سکتے ہوں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ ایک قرآن کریم آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ نے صرف یہی رائے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بننی ہے، یا یہی راہ ہے ایک، اس میں وہ آپ قرآن کا پاک تو استدلال آپ کوئی کی بھی ذاتی رائے مجبور نہیں ہو نہیں کر جاتا۔ رہا، قرآن پاک تو کہیں بھی مجبور نہیں کر رہا۔ مجبور کر رہا ہے، کیسے مجبور نہیں الحمد کر سے رہا؟ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے آنے کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ سنیں میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی کے آنے کی پیشگوئی دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی کے آنے کی پیشگوئی دے رہے ہیں۔ قرآن اس نبی کو فوت کہہ رہا ہے جس کے آنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیشگوئی دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، پھر قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین میری ہے، بات سنیں، نہیں پھر قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قیامت تک کے لیے لے لیا ہے، پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نبوت بھی جاری ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں تو سارے اتنے سارے موضوعات چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لا نبی آبادی کی تشریح نبی پاک علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی آبادی۔ اب اس کے اندر آپ ذل اور بروز کو جو شامل، باقی بات کی بات ہے، باقی بات کی باتیں ہیں۔ السلام علیکم۔ ان کی جو بیٹری ہے وہ 5% رہ گئی ہے، میں اجازت چاہوں گا میں بات کرتا ہوں ان سے۔ جی کریں آپ طلعت بھائی۔ جی جناب، بات کریں گے آپ؟ نہیں میری بیٹری ختم ہو گئی، آپ کریں طلعت بھائی۔ اچھا، طلعت صاحب کی بیٹری، میری بیٹری چارج، بے فکر ہو جاؤ۔
دلہ صاحب پھر 1 منٹ مجھے یوسف صاحب میرے پاس رات کے الحمدللہ 4 بج بیٹری گئے، ریچارج نماز ہو کا گئی۔ ٹائم ہونے والا ہے۔